استاذ میرا سوال آپ سے جمع و تدوین قرآن سے متعلق ہے، خاص طور پہ اس باب میں جو علامہ تمنا عمادی وغیرہ نے جو تحقیق پیش کی ہے، تو جاننا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا اس باب میں جو روایات بیان ہوئی ہیں، ان سے جو صورت بنتی ہے اس کو آپ کس طرح سے بیان کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اعتراضات سیریز میں ایک پورا باب اس کے لیے وقف رہا ہے۔ اس میں سب روایات پر تبصرہ کیا ہے، یہ پوری تاریخ سنائی ہے۔ اس میں جو کچھ بھی کیلو کال ہوئی ہے اس میں بھی اپنی تحقیق بیان کی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو تفصیل مطلوب ہے تو اس کو وہاں سن لیجئے۔ اس میں کئی گھنٹوں میں اس پورے مبحث کو میں نے اپنی تحقیق کے مطابق واضح کرنے کی صحیح کی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اس باب میں کسی روایت کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا معاملہ کیسے ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید سے یہ بالکل واضح ہے کہ جب وہ نازل ہونا شروع ہوا تو لوگوں تک پہنچایا جانا شروع کر دیا۔ اس نے جگہ جگہ اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر سنائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو لکھنے والے لکھیں۔ یہ سب باتیں خود قرآن میں بیان ہو گئی ہیں۔ چنانچہ روایتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ بار بار سنایا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ تعلیم کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ جب آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے تو صحابہ میں سے جو یاد کر سکتے تھے یاد کر لیتے تھے، جو لکھ سکتے تھے، لکھنا جانتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ اس طرح پہلے دن سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن ہر رمضان میں اعتکاف کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس میں یہی کیا جاتا تھا کہ جبریل امین آتے تھے اور وہ آ کر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو اس ترتیب سے سناتے تھے جس پر اسے مدون کیا جانا ہے۔ رسالت مآب سنتے تھے، اسی طریقے سے آپ پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے۔ یہ معاملہ کم و بیش 9-10 سال اسی طرح رہا۔ پھر خود قرآن نے بتایا ہے کہ اس میں رسول اللہ کو تشویش ہوتی تھی کہ کہیں کوئی چیز میں بھول جاؤں، یاد نہ رہے۔ آپ کو تسلی دی گئی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم عنقریب اس کی ایک دوسری قرأت کریں گے، اور جب ہم وہ قرأت کریں گے تو کسی بھولنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مجید نے رسالت مآب کے اس اضطراب کو دیکھ کر ایک موقع پر مزید وضاحت کی، اور وہ سورہ قیامہ میں ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ کو کسی تشویش اور اضطراب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کو خود مدون کریں گے، اس کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت دیں گے، پھر ہم اس پورے قرآن کو دوبارہ پڑھیں گے، اور پھر جو قرأت اس وقت کی جائے گی اس کی آپ پیروی کریں گے۔ اور اس میں اگر کوئی چیز قابل وضاحت ہوئی تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے ذریعے کو اختیار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم خود اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ پوری بات خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ روایات میں بھی بڑی صراحت سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آخری 2 سال اسی کے لیے وقف ہوئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا دونوں سال، اور اس میں جبریل امین نے پورا قرآن آ کے اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ وہ اس وقت ہمارے پاس ہے، پڑھا۔ رسول اللہ نے سنا، رسول اللہ نے پڑھا، جبریل امین نے سنا۔ بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس سماعت میں شامل ہوئے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید رسول اللہ کی زندگی میں ترتیب دے دیا گیا، اس کی تدوین پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔
اس کو لکھنے والوں نے لکھ لیا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد جو خلافت راشدہ سے متعلق روایات ہیں، وہ جمع و تدوین قرآن کی روایات نہیں ہیں، وہ اشاعت قرآن کی روایات، یعنی ظاہر ہے کہ پھر مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قرآن کو شائع و ضائع کریں، اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو لوگوں کو متنبع کریں۔ یہ کام سیدنا ابو بکر کے زمانے سے شروع ہوا اور ہمارے موجودہ زمانے تک ایسے ہی جاری۔ اب بھی ہماری حکومتیں اس کا خصوصی اہتمام کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں حنابلہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ایک پورا ادارہ بنایا ہے جس میں صحت کے ساتھ قرآن مجید شائع کیا جاتا ہے، مختلف رسم الخط اس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو مصر میں ایک بہت اہتمام سے نسخہ مرتب کرایا گیا۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ملک پاکستان میں ہوا، جب ہمارے ایک وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس میں شائع کرنے والے غلطیاں کر رہے ہیں، تو باقاعدہ ایک قانون بنایا گیا، اس کے مطابق اب ایک ایک چیز کی پڑتال کی جاتی ہے۔ تو یہ اشاعت کا کام ہے اور صحت کو قائم رکھنے کا کام جو ہم کر رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین رسالت مآب کے زمانے میں آخری درجے میں ہو گئی۔